السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم پر کون سی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول بڑھنے کی وجہ ہوتی ہیں؟ ٹرائیگلیسرائڈ بھی کولیسٹرول کی طرح ایک گلینڈ ہوتا ہے۔ ان کی نارمل اور زیادہ لیولز کیا ہیں اور کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا شرائط ہیں، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول کے بڑھنے کی، وہ ہے سر درد، چکر آنا اور توازن کا خراب ہونا۔ اس وجہ سے ہوتا ہے دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز تک آکسیجن اور ضروری غذائی اجزاء لے جانے والا خون صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا۔ دوسری علامت ہے ہاتھ پاؤں میں سن ہونا اور کمزوری محسوس ہونا، اور اس کی وجہ بھی ہاتھ پاؤں تک بلڈ سرکولیشن کا کم ہونا ہے، جو سن ہونے، کمزوری یا ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری علامت دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا ہے، اور یہ دل کی شریانوں یعنی وینز کے سخت ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو خون میں موجود بیڈ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی علامت سانس کا پھولنا اور سینے میں درد ہے، اور یہ ایک خطرناک علامت ہے جس میں فوری طبی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک کورونری آرٹری میں رکاوٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب درد کسی بھی محنت یا مشقت کی وجہ سے بڑھنے لگے۔ پانچویں علامت ہائی بلڈ پریشر ہے، جسے ہم ثانوی بلڈ پریشر کہتے ہیں، یعنی سیکنڈری بلڈ پریشر، جو خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر سگریٹ نوشی کرنے والے اور موٹاپے کے مریضوں میں زیادہ واضح ہوتا ہے۔ چھٹی علامت زرد رنگ کی چکنائی والی تہوں کا ظاہر ہونا، جو زیادہ تر آنکھ کے اوپری پلک کے حصے میں نظر آتی ہے اور بعض اوقات ہاتھوں اور پیروں کے جوڑوں کے ارد گرد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ساتویں علامت جو ہاتھ پاؤں تک غذائی اجزاء اور خون کی کم فراہمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ناخنوں پر موٹی لکیروں کا بن جانا جو لمبائی کی شکل میں ہوتی ہیں۔ آٹھویں علامت بدہضمی اور پیٹ میں گیس بننا ہے، اور یہ زیادہ چکنائی اور چینی سے بھرپور غذاؤں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جگر پر چکنائی کا جمع ہونا اور جگر کا خون میں موجود زیادہ کولیسٹرول کو صحیح طریقے سے سنبھال نہ پانا ہے۔ نویں علامت آنکھ کے کارنیا کے گرد سفید یا سرمئی رنگ کا دائرہ بن جانا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نظر کی کمزوری، دھندلا پن یا دوہری نظر یعنی چیزیں دو دو نظر آنا۔ 10ویں علامت گردن کے حصے میں بار بار درد ہونا ہے، حالانکہ گردن کے موہروں میں کوئی مسئلہ موجود نہیں ہو، اور اس کے ساتھ سر کے پچھلے حصے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے لیول جاننے کے لیے ایک سادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کسی بھی لیبارٹری میں ہوتا ہے، جسے لپڈ پروفائل کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس دوران کھانا منع ہوتا ہے اور صرف پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے رزلٹ میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلا، ٹوٹل کولیسٹرول، جس کی نارمل مقدار 200 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر رزلٹ 200 سے 240 کے درمیان ہو تو اسے نارمل کولیسٹرول میں درمیانی سطح کا اضافہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر نتیجہ 240 سے زیادہ ہو تو یہ کولیسٹرول کے بہت زیادہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور دوسرا، خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی بیڈ کولیسٹرول، جسے LDL کہا جاتا ہے، اس کی نارمل سطح 100 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر نتیجہ 100 سے 160 کے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہے بیڈ کولیسٹرول میں درمیانی درجے کا اضافہ ہے، اور اگر نتیجہ 160 سے زیادہ ہو تو یہ بیڈ کولیسٹرول کے بہت زیادہ بڑھنے کی علامت ہے۔ تیسرا، گڈ کولیسٹرول، جسے HDL کہا جاتا ہے، اس کی نارمل سطح 60 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر رزلٹ 40 سے کم ہو تو یہ جسم کے لیے فائدہ مند کولیسٹرول کی کمی کی دلیل ہے۔ اور لپڈ پروفائل میں چوتھا رزلٹ، سب سے اہم، خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار ہے، اور اس کی نارمل لیول 150 سے کم ہونی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ 100 سے بھی کم ہو۔ اگر رزلٹ 150 سے 200 کے درمیان آئے تو یہ خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار میں درمیانی درجے کا اضافے کی علامت ہے، اور اگر نتیجہ 200 سے زیادہ آئے تو یہ خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار میں بہت زیادہ اضافے کی دلیل ہے۔ خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کے بڑھنے سے ہونے والی معروف پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سے زیادہ ہے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں، چاہے آپ میں کوئی علامات ظاہر نہ بھی ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، تو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بہتر اور محفوظ یہی ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ ہر 6 ماہ میں ایک مرتبہ ضرور کروائیں۔